بنی اسرائیل پر عذاب ابدی کیوں ہے جبکہ نوح، صالح وغیرہ کی قوموں پر ان کے وقت تک عذاب تھا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک قائم بھی رکھنا چاہتے ہیں اور سزا بھی دینا چاہتے ہیں۔ صرف ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بنی اسماعیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں قیامت تک قائم رکھی جائیں گی، اور ان کے اوپر آنے والا عذاب یعنی زوال وغیرہ وغیرہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، اور یہ سائنس کے بغیر، ٹیکنالوجی کے بغیر جیسے ہی مذہب کو اختیار کریں گے خلوص دل سے ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی سب سے اچھی مثال سعودی انقلاب میں تھی کہ انہوں نے بغیر پڑھے لکھے صرف اسلامی نظام ٹوٹا پھوٹا قانون نافذ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیل کی دولت سے نوازا، پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ ہی پیچھے ہٹ گئے۔ آج دوبارہ اٹھ جائیں تو ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی، یہ آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے، میرے بہنوئی جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 100 روپے کا نوٹ جو اربوں کا ہے وہ دیا، اس نے 5 روپے کاٹ کے 95 روپے مجھے واپس کرنے تھے، تو اس نے 10-10 کے نوٹ ایسے لگائے تو 90 کیے، پھر ایک 5 کا نوٹ لگا کر اکٹھے کر کے مجھے واپس کیے۔ وہ 95 الگ سے نہیں گن سکتا تھا، جیسے ہم لائنیں لگا کر گنتے تھے بچپن میں، ویسے اس نے 10-10 کے نوٹ رکھے، پھر 5 کا نوٹ رکھا، 9 وہ پورے کیے، پھر ایک 5 کا دے کر 95 روپے واپس کیے، 5 روپے کاٹ لیے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز دیا تھا۔ یہود، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اللہ کی کتابوں کو نافذ کرنا ہے، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ مسلسل عذاب میں نہیں ہے، مسلسل نشان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا، برے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ بنی اسرائیل جو ہے، یہود جو ہیں، اگر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو کیا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کے لیے آسمان سے دروازے کھلیں گے؟ وعدے کے مطابق وہ تورات کو بھی صحیح طریقے سے اپنا لیں تب بھی ہو جائے گا۔ تو پھر اگر وہ تورات کو اپناتے ہیں یا وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو پھر اسلام اور مسلمان کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی کہ وہ پھر کیا مسلمان ان کے تابع آ جائیں گے؟ جس دن وہ صحیح طور پہ تورات کو اپنا لیں گے اسلام کی طرف آنا ہی پڑے گا ان کو، لیکن وعدے کی حد تک اتنی بات ہے کہ وہ یعنی آغاز یہاں سے کر دیں کہ صالح ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں اور تورات کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی تورات پہ آئیں گے تو وہ پیشین گوئی کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری ہو رہی ہے، وہ بھی پھر مسلمان ہی ہوں گے، ہو جائیں گے، بالآخر ہو جائیں گے، لیکن آغاز یہیں سے ہوگا۔ کیونکہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ یہود پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں، جیسے من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، تو اگر اب بھی وہ تورات پڑھتے ہیں تو ان کے لیے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں، تو پھر ان دا اینڈ ان کو اسلام ہی قبول کرنا پڑے گا۔ وہ تو فطری سی بات ہے نا کہ جب آدمی خالصتاً دین پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ رک نہیں سکتا۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پہلے رکوع میں جن یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایمان لے آئے، حالانکہ وہ بنی اسرائیل کے تھے۔ جب بات واضح ہے، تورات ان پر واضح ہے، تورات کو بھی وہ خلوص دل سے مان رہے تھے، تو لازمی بات پہ وہ آگے بڑھیں گے، رک نہیں سکتے۔ اس وقت رکنے ان کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ وہ حق بات اپنی تورات میں بھی حق بات پر نہیں ہے، وجہ یہی ہے ان کی۔ جیسے ہی تورات انجیل کو سچائی کے ساتھ مانیں گے تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ قرآن تک پہنچیں گے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر دیں گے۔